السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہم سب بھائیوں سے زیادہ یوسف کو پسند کرتا ہے، اسے ہی چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ سب بھائی آپس میں یہ کہتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک کہتا ہے نہیں، قتل بڑا سنگین جرم ہے، ہم اسے غائب کر دیتے ہیں جس سے ہمارے والد کا رجوع ہماری طرف ہو جائے گا۔ دیکھیے پھر کہتے ہیں ہم پھر اچھے بن جائیں گے، مطلب پہلے گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ رات کے وقت اللہ کی صدا آتی ہے، کوئی ہے مجھ سے جو توبہ مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے۔ رات کے وقت اللہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، بے شک اللہ توبہ قبول کرتا ہے، لیکن اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ راستے میں ایک کنواں ہے، ہم اسے یہی ڈال دیں گے، کوئی قافلے والا آئے گا، اس کی نگاہ پڑے گی تو وہ اسے اٹھا لے جائیں گے، نجات ہی پانا ہے تو یہ راستہ اختیار کرو۔ سب بھائی اس بات پر سہمت تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے باپ کے پاس گئے، اپنے باپ سے انہوں نے جو کہا وہ آیت نمبر 11 اور 12 میں آتا ہے، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر خیر و خار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر شار ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ خوب کھائے اور کھیلے، اس کی حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کے جواب میں جو کہا وہ آیت نمبر 13 اور 14 میں موجود ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارا اسے لے کر جانا تو مجھے سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی خوف لگا رہے گا کہ کہیں تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ انہوں نے کہا ہم جیسے زوراور جماعت میں بھی اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہوئے۔ وہاں جنگل میں بھیڑیوں کا جھنڈ بہت تھا، اس لیے یعقوب ڈرتے تھے، لیکن بیٹوں کے بار بار کہنے پر وہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں جب سب اسے لے کر چلے گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں میں پھینک دیں گے، ہم نے یہ وحی نازل کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ اسے اپنی خیر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی، لیکن وہ تو قتل کی حد تک جا چکے تھے۔ پھر انہوں نے یوسف کو گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے، آپ پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ جلد کنویں سے نکالے جائیں گے اور انہیں اس گھنونے کام کی سزا ملے گی، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہ ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ آیت نمبر 16 میں آتا ہے کہ وہ سب عشاء کے وقت روتے ہوئے السلام قامش قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے یہاں ایک جھگڑا ہو گیا تھا، ایک عورت آئی، وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ امام قامش قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولے آپ دیکھیے نہیں کہ کتنی شدت سے رو رہی ہے، آپ کا کہنا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ قاضی بولے فیصلہ رونے پر نہیں سچ میں ہونا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں جان ہم دوڑنے لگے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تب بھی ہم سچے ہی ثابت ہوں گے۔ ان کی اسی بات سے جھوٹ صاف معلوم ہو گیا۔ آیت نمبر 18 میں ہے اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے لت پت کر لائے تھے۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور اس کے خون کو یوسف علیہ السلام کے کرتے پر مل لائے تھے۔ جب کرتے کو یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل ہے، یوسف کو تو کھا گیا مگر اس نے کرتے کو کچھ نہیں کیا۔ کہا باپ نے
کہا یہ سچ نہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ سچ نہیں، بالکل تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے اور تمہاری اس بنائی ہوئی بات پر اللہ ہی سے طلب ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکا دیا اور کہا واہ واہ یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اس نے اسے تجارت کے لیے رکھ لیا، اس بات سے باخبر ہے جو وہ کر رہے تھے۔ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، انہیں محسوس ہوا کہیں یہ لڑکا ہم سے چھن نہ جائے، انہیں ایسا بھی لگا کہ کہیں وہ کسی کا بھاگا ہوا غلام ہو سکتا ہے، اس کو پتہ چل گیا تو وہ اسے لے جائے گا۔ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا، وہاں جا کر ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو کم قیمت میں فروخت کر دیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا۔ مصر میں جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت احترام اور عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا کیونکہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ وہ مصر کا وزیر تھا، بے اولاد تھا، اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہٰذا یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑے، وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ وزیر نے اپنے بیٹے کی طرح آپ کو پالا، جب آپ بڑے ہوئے وزیر نے محل کی حفاظت میں لگا دیا، شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح یوسف کا قدم مصر میں جما دیا اور جب یوسف بڑے ہو گئے تو اللہ نے اسے قوت علم دیا اور اللہ خیر و خواہ کو اس طرح کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت نوجوان تھے، آج تک اللہ نے ان کے جیسا خوبصورت پیدا نہیں کیا۔ محل میں بادشاہ کی بیوی زلیخا کا دل ان پر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی شریف، خوش مزاج اور نیک سیرت تھے، بے انتہا خوبصورت، جوان اور دلکش تھے۔ ایک دن زلیخا نے ان پر الزام لگایا، بادشاہ آگ ببولا ہو گیا۔ وزیر نے اپنے بیٹے کی پیروی کرتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہایت ہی شریف ہے، وہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس شہر کی ساری لڑکیوں کو محل میں جمع کرو اور یوسف کو کہو وہ وہاں سے گزرے، اگر اس کا دامن آگے سے پھٹا ہوگا تو وہ ذمہ دار ہوگا، اگر پیچھے سے پھٹا ہوگا تو وہ بے قصور ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے وہاں سے گزرے تو مصر کی ساری لڑکیوں نے ان کی خوبصورتی دیکھ کر اپنا ہاتھ منہ میں رکھ کر کاٹ لیا۔ انہیں یہ بھی ہوش نہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ سمجھ گیا کہ غلطی میری بیوی کی ہے۔ زلیخا نے رو رو کر اپنا گناہ قبول کیا اور اللہ سے اپنے لیے جوانی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو جوانی عطا کی اور پھر ان کا نکاح یوسف علیہ السلام سے ہو گیا۔ قیامت کے دن سب جوان ہوں گے پر زلیخا بوڑھی ہوگی انشاءاللہ رب العالمین، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے اس وقت جو کچھ بھی کہا انشاءاللہ رب العالمین آپ تمام معزز سامعین بھائی بہنوں کو میری باتیں بھی سمجھ آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ رب العالمین اللہ تمام کی دل مراد کو پوری فرمائے، دل تمنا کو پوری فرمائے، اللہ تمام کے حاجتوں کو پوری فرما دے انشاءاللہ، آمین بجعین من امین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بہنیں جزاک اللہ خیر، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ رب العالمین۔